پروردگار کی نگاہ میں وہی جوان جو ہے وہ محبوب ہے پروردگار کا اور اس کے ولی کا. جو اللہ کا محبوب ہے وہ ولی خدا کا محبوب ہے، جس نے اپنی جوانی کو پروردگار کی عبودیت میں اور اس کے ولی کی اطاعت میں صرف کیا ہوا ہے. اطاعت جو ہے وہ توبہ سے شروع ہوتی ہے. جس نے بھی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے، جس نے بھی محبوب بننا ہے پروردگار کا اور ولی خدا کا، آج سے ابھی سے عزم کرے، نیت کرے توبہ کی، اور جو حقوق اللہ ہیں جو رہ گئے ان کو پورا کرے، جو حقوق العباد ذمہ ہیں ان کو ادا کرے. جیسے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بعض شیعہ کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں تو ان کا یہ کہنا ہی کافی ہے، تو یہ شیعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ تو فرمایا نہیں، خدا کی قسم ہمارا جو شیعہ ہے وہ متقی ہے، خدا سے ڈرتا ہے، سبحان اللہ، اہل توبہ ہیں، اہل عبادت ہیں، امانت دار ہیں. فرماتے ہیں اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اہل نماز ہیں. اس طرح فرماتے ہیں والدین سے نیکی کرتے ہیں، بدسلوکی نہیں کرتے. فرماتے ہیں ان علامات سے ہمارے شیعوں کو پہچانو، صرف دعوی محبت سے نہ پہچانو. تو جو منتظر ہے مولا امام زمان کا، وہ انتظار والی زندگی کا آغاز توبہ سے کرتا ہے، اپنے روزمرہ کے جو فرائض ہیں، جو دینی فرائض ان کے انجام دہی سے کرتا ہے. اور بالخصوص اس کی جو پہچان یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شہوتوں اور بدکاریوں سے بچا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور بلکہ ایسا جوان جس نے اپنے آپ کو بدکاریوں سے بچایا ہوا ہے، اس کے بارے میں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ ملائکہ میں سے لگتے ہیں، یعنی ملائکہ اور ان کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. اور ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمان میں جو جوان جنہوں نے اپنے آپ کو بدکاریوں سے بچایا ہوا ہے بلکہ لوگوں کو بھی امر بالمعروف کرتے ہیں، ان کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخر زمان میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی جزا صدر اسلام کے مسلمانوں کی مانند ہوں گی.